عدیل برکی شو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لگیاں نے لگیاں دل تے تیریاں نے لگیاں دل تے تیرے عشق بنا کیا جینا تیرے عشق بنا۔ ہاں میں کہہ رہا تھا 4.5 نے بننے سے تو ہی وہ ہنسی ہے جس کی تصویر خیالوں میں مدت سے بنی ہے، تو کیا رسپانس ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیں تعریف کس سے اچھی نہیں لگتی۔ جو بھی کہنا کہنا ہے تجھے دل سے، او مائی بیبی دل سے، I'm crazy for you۔ کامیابی اس سے زیادہ ملی یا کم؟ بڑی چیز میں جو سمجھتی ہوں وہ لک ہے انسان کی۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یہ جو لک محنت پنجابی نہیں بھی والا ہے کرتے۔ یا انگلش والا؟ نہیں وہ والا لک چکی لک چم نہیں۔ ویلے لنگ گئے توبہ والے، راتاں اوکے پرندیاں نہیں۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، ہم ہے وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں مانے تابش۔ ایک کام جو ہے نا وہ مجھے آج تک اپنا ہی کرنا سیدھا نہیں ہے۔ کیسے پیسوں کو دیا ہے کبھی تو نے ٹکرا دے تھوڑی سی دولے ٹکرا دے۔ آل آف سڈن سیاست میں کیسے آ گئے آپ؟ میرے برے دن آنے سے۔ رات ہنیری۔ میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں تو بس دیکھتی رہ جاتی ہوں، آپ بہت بہت زیادہ اچھا گاتے ہیں۔ لگ جا گلی سے پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو۔ دیکھیے پروگرام عدیل برکی شو ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 10:05 پر۔ ایک وہ ہیں کہ تعلق سے ہیں یکسر منکر، ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں۔ پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار، غم جانا کی طرح ہے غم دنیا میرے یار۔ دید کے قابل تھا منظر، کیا سہانی رات تھی، آسماں کے درمیاں تھا آسماں دیکھا ہوا۔ خیال یار سے دامن چھڑا کے آئی ہوں، میں اپنے کاندھے پہ آنسو بہا کے آئی ہوں۔ کیا کچھ پا لینے کی دھن میں جانے کیا کیا رہ جاتا۔ ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں، وہیں کسی نے لکھا کل من۔ بیک بلٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,19,536 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 101 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 2,356 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,834 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب میں 45,463، سندھ میں 43,709، خیبر پختونخوا میں 15,206، بلوچستان میں 7,335، گلگت بلتستان میں 1,018، ادھر اسلام آباد میں 6,236، جبکہ اسلام آباد آزاد کشمیر میں 488 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق اپنے بیان میں عوام کو ہدایت کی کہ خدا را صورتحال کو سمجھیں۔ آج جتنے کیسز کراچی میں آئے ہیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ٹیسٹوں کا 30% نتیجہ مثبت آ رہا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر اب بھی عوام صورتحال کو نہیں سمجھ پائی تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ مراد علی شاہ نے عوام سے درخواست کی کہ برائے مہربانی SOPs پر عمل کریں اور کم سے کم جون کے مہینے میں گھروں پر رہیں۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو اپنے کامیاب کیش ٹرانسفر پروگرام کا طریقہ کار فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ پر وزیر اعظم عمران خان نے بھارت سے متعلق ایک رپورٹ شیئر کی، جس کے مطابق بھارت کے
34% گھرانے حکومتی مدد کے بغیر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں گزار سکے۔ وزیر اعظم نے بھارت کو اپنے کامیاب کیش ٹرانسفر پروگرام کا طریقہ کار فراہم کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کیش ٹرانسفر پروگرام بھارت سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس پروگرام کے فائدے اور شفافیت کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے غریب خاندانوں کو کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے شفاف طریقے اور کامیابی سے 9 ہفتوں میں 1 کروڑ سے زائد خاندانوں میں 120 ارب روپے تقسیم کیے ہیں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ مالی سال 2020 کے لیے زراعت میں 2.67، صنعت میں -2.64% اور خدمات کے شعبے میں -0.49 نمو کی بنیاد پر ملکی آمدن کی شرح نمو کا تخمینہ 0.38% ہے۔ کورونا کی وبا سے ملک کو 3000 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اسلام آباد میں اقتصادی مالی سروے 2019-20 میں پیش کرتے ہوئے مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو بحران وراثت میں ملا ہے۔ ہمارے اخراجات آمدن سے کافی زیادہ ہیں۔ برآمدات کی شرح 0 رہی، جبکہ گزشتہ حکومت کے آخری 2 سالوں میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 17 سے 16 سے گر کر 9 کے قریب پہنچ گئے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں آئندہ مالی سال 2021 اور 20 کا 7600 ارب روپے کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال 2020 اور 21 کا بجٹ جمعوں کے پیش کیا جائے گا، جس کا حجم 7600 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ٹیکس آمدن کا ہدف 4950 ارب روپے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ خسارہ 3427 ارب روپے سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ سود اور قرضوں کی ادائیگی پر 3235 ارب روپے خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ دفاع کے لیے 1402 ارب روپے خرچ ہو سکتے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں پینشن کے لیے 475 ارب روپے خرچ ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی وزارتوں اور محکموں کے لیے 495 ارب روپے کا بجٹ رکھا جا سکتا ہے۔ وفاقی سبسڈی پر 260 ارب روپے خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت گرانٹس کی مدد میں 820 ارب روپے جاری کر سکتی ہے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں مسلسل عدم پیشی پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ آصف علی زرداری کو آج حاضری سے استثناء بھی مل گیا۔ احتساب عدالت میں توشہ خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاڑیاں لینے سے متعلق نیب ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ ریفرنس میں نامزد ملزم سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے عدالت سے استدعا کی کہ کورونا وبا کے باعث بار بار عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، اس لیے حاضری سے مستقل استثناء دیا جائے۔ عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو حاضری سے مستقل استثناء دینے کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ احتساب عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر مسلسل عدم پیشی کے باعث سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف میں بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے قوم سے شہباز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو ان حالات میں نیب میں طلب کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ تحریری طور پر نیب کو متعدد بار آگاہ کیا گیا کہ شہباز شریف کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کی قوت مدافعت عام لوگوں سے نسبت کم ہے، یہاں تک کہ ویڈیو لنک پر تفتیش کرنے کی پیشکش کی گئی، لیکن عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے نیب کی پیشی کے علاوہ نہ کسی سے ملاقات کی اور نہ ہی کریں گے۔ اگر شہباز شریف کو کچھ ہوا تو عمران نیازی اور نیب ذمہ دار ہو گئے۔ شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیا ہے اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے کرونا پازیٹیو آنے پر دلی افسوس ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب فرمائے۔ شہباز شریف کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر بیان میں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ کرونا میں مبتلا دیگر لیگی قائدین کے لیے بھی جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا صحت مند رہنا پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے بڑا ضروری ہے۔ امید ہے شہباز شریف قرنطینہ کے بعد کرونا کے خلاف عملی اقدامات پر چڑھ کر حصہ لیں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب نے پشاور ہائی کورٹ کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پیٹرول اور آٹا بحران کے خلاف دائر درخواست پر سماعت
جسٹس کیسر رشید اور جسٹس احمد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب عدالت کے طلب کرنے پر پیش ہوئے۔ جسٹس کیسر رشید کا کہنا تھا کہ عوام تکلیف میں ہے، بے فائدہ میٹنگز کی جا رہی ہیں، فارمل کمیٹی اور کمیشن نہیں چاہتے، توجہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی تکلیف کم کی جا سکے۔ جسٹس کیسر رشید کا وفاقی وزیر کو کہنا تھا کہ نیب کی کارکردگی زیرو ہے۔ چیئرمین نیب کو بتایا کہ ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں۔ عدالت نے وفاقی وزیر پیٹرولیم اور سیکریٹری پیٹرولیم کو ہدایت کی ہے کہ عوام کو تکلیف کا مداوع کریں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب نے عدالت کو بتایا کہ پیٹرول کمپنیوں میں مافیا بنا ہوا ہے، 30% پیٹرول کی مانگ میں اضافہ بھی ہوا ہے، جبکہ 10 دن کی سپلائی ابھی بھی موجود ہے۔ مافیا عوام تک ثمرات پہنچنے نہیں دے رہا۔ عدالت کی جانب سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانون سازی سمیت ملوث افراد کی نشاندہی کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی مشروط طور پر روکتے ہوئے آئندہ 10 روز تک عوام کو چینی کی 70 روپے فی کلو دستیابی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف شوگر ملز مالکان کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ چینی عوام کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی اس حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ جس مقصد کے لیے کمیشن بنایا تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا۔ کمیشن کو عام آدمی کو چینی کی سہولت فراہمی کے لیے کچھ کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی رعایتی چینی 80 روپے فی کلو گرام بیچ رہی ہے۔ یہاں پر مفاد عامہ کا سوال کسی نے نہیں اٹھایا، نہ ہی اٹھایا گیا۔ اگر کمیشن نے عام آدمی کو چینی کی دستیابی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے؟ مزدور اور غریب عوام کی ضرورت چینی ہے، جبکہ مشروبات پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ عدالت نے کابینہ ڈویژن وزارت داخلہ کے سیکریٹریز، وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر، ڈی جی ایف آئی آئی کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں انسداد پولیو مہم اور کرونا وائرس سے آگاہی مہم پر بات چیت کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کرونا وائرس کے خطرات اور پاکستان میں انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی بات چیت کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز انسداد پولیو مہم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت براہ راست دیے چلیں گے، پاکستان وزیر اعظم عمران خان میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ بات کروں کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، پہلے تو میڈیا میں کئی لوگ اس کو تنقید کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن جو ہماری اپوزیشن ہے، مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، کرونا سے زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکیں۔ اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا۔ تو اللہ کا کرم یہ تھا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اور جو ہمارے حالات رہے ہیں دنیا سے بہت بہتر رہے ہیں۔ آپ اگر مغرب میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جو چائنا میں شروع میں ہوا تھا، تو پاکستان کے تو نسبتاً بہت بہتر حالات تھے۔ تو لگ ایسے رہا تھا کہ اس کا بھی جس طرح کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا کے تو پریشرائز کرنا تھا، اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ تو اس باری بھی یہی مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے جیسی اموات بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے۔
गवर्नमेंट को पता नहीं क्या करना है। और ये कि जी जैसे अगर ज़्यादा अमवात होती हैं ये गवर्नमेंट का कसूर है। मैं इसलिए ये आज आपके साथ बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी है आपका समझना, और मैं ये अपने दिल से आपको कह रहा हूँ कि जितनी मुझे खुशी है जैसे मेरी टीम ने इन 3 महीने के अंदर बाकायदा कंसल्टेशंस करके, मशावरत करके सूबों के साथ, डॉक्टरों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ हर रोज़ बैठ के जैसे उन्होंने गाइड किया है, मैंने सारी दुनिया के अंदर देखा है कि जिस तरह दुनिया ने मुकाबला किया है, बरतानिया को देखा है, अमेरिका को देखा है। मैं ये अपने दिल से कहता हूँ कि मुझे फ़ख्र है अपनी टीम के ऊपर। इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस किया, और जो जो ये करते गए हैं रास्ते में, जो जो हम कदम उठाते गए हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तरह के लोग हैं जिनकी मुसलसल अच्छी एडवाइस आती रही, और हम प्रेशर में नहीं आए। बड़ा प्रेशर था। अभी भी जो हमारे मुखालिफ हैं वो कहते हैं जी पहले लॉकडाउन कर देना चाहिए था। कोई कहता है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, जिस तरह कि वो हल हो जाना था। तो मैं आज आपके सामने, क्योंकि अल्लाह अल हक है, मैं आपके सामने आप बताना चाहता हूँ कि हम कितना बचे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई, और हमने वो लॉकडाउन नहीं किया जो कई मुल्कों में और ख़ास तौर पे हमारे हमसाए हिंदुस्तान ने किया। मैं बार बार आपको कहता गया पहले दिन से कि हमारा मसला मगरिब से, चाइना से, अमेरिका से मुख्तलिफ है, क्योंकि 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो जब हम लॉकडाउन करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन का तो असर अजाब ही गरीब के ऊपर आता है। मैं तो आपको पहले दिन से कहता रहा कि हमें तो ये है कि एक तरफ से हमने लोगों को कोरोना से बचाना है, दूसरी तरफ से लॉकडाउन की वजह से जो गुर्बत फैलनी है और गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है, उससे बचाना है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ। और हमारे जो मुखालिफ थे वो तनकीद करते रहे, और मुझे बड़ा बर्दाश्त करनी पड़ी। पहले 4 हफ्ते जो मुसलसल तनकीद की कि जी लॉकडाउन ठीक नहीं कर रहा, पता नहीं है इसको क्या करना है, वगैरह वगैरह। आज ज़रा देखें, अल्लाह अल हक है, आज एक सर्वे छपी है, और मैं ये चाहता हूँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और आपको पता है हिंदुस्तान ने लॉकडाउन कैसे किया, एकदम उन्होंने जो मुझे कहा जा रहा था उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, बंद दिया हिंदुस्तान। अब आपके सामने उस लॉकडाउन से क्या हुआ हिंदुस्तान के लोगों को, मैं चाहता हूं जरा ये आप ये सुने। सर्वे की गई है हिंदुस्तान के अंदर, और ये सर्वे किसने किया है? इसमें एक्सपर्ट्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और मुंबई बेस्ड एक मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, CMI। इन्होंने सर्वे में क्या चीज़ें सामने आई, ये इस लॉकडाउन जो इन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया, जो मुझे कहा जा रहा था करो पाकिस्तान में, और अभी भी तनकीद कर रहे हैं कि अगर वो कर देते तो यहाँ शायद इतनी तेज़ी से ना फैलती, या अब जो फैल रही है तेज़ी से तो पाकिस्तान में नहीं फैली अल्लाह के करम से। पहली चीज़, 84% हिंदुस्तान के घराने उनको उनकी आमदनी में नुकसान हुआ है लॉकडाउन से। लेकिन ये इतना खौफनाक बात नहीं है। जो अगली बात है, 34% घराने, यानी जो निचला गरीब तबका, 34% घरानों के अंदर आज ये सूरत हाल है, ये सर्वे के मुताबिक, कि अगर उनको इस वक्त इमदाद ना की गई वो गुजारा नहीं कर सकेंगे अगले 2 हफ्ते में। अगर 2 हफ्ते में इमदाद ना की गई वो गुजारा नहीं कर सकेंगे। ये सर्वे कह रही है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो आज वहाँ हालात हैं। और उसके अलावा तकरीबन 3 करोड़ नौजवान जो 20 साल की 30 और 20 साल के दरमियान हैं,
ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں, 3 کروڑ لوگوں کی. لیکن جو اس سروے کے اندر چیز آئی ہے کہ جو امیر طبقہ تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, ان کو لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑا. جو میں آپ کو کہتا رہا کہ آج آپ عمران خان کو کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہے, میں اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اگر تنخواہ بھی مل رہی ہے, تنخواہ بھی مجھے مل رہی ہے, لاک ڈاؤن بھی ہوں, میری تو چھٹی ہے. لیکن غریب گھرانوں کا, میں آپ کو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ کچی آبادیوں کا سوچو, دیہڑی دار کا سوچو, ان کا آج یہ ہندوستان میں یہ حال ہے. آج پاکستان کیوں بچا؟ نہیں تو ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہونا تھا. ہم کیوں بچے؟ ایک تو ہم بچے یہ کہ ہم نے پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کیا, ہم نے بڑی جلدی اپنی کنسٹرکشن کھول دی, ہم نے دیہاتی علاقوں میں کہا کہ جو اناج کی جو بھی کچھ کر رہا ہے دیہات کے اندر اس کو نہ ہاتھ لگایا جائے, اس سے ہم بچے. اور دوسری چیز, اور مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر, کہ جس طرح ہم نے پیسہ بانٹا, ہم نے تقریباً 120 ارب روپیہ بانٹا تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں, اس اور سب سے جو غریب خاندان تھے اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ ہندوستان میں. میں دوسری بات آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب اموات پاکستان میں بڑھیں گی. یہ ساری دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کا آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک ایسے جاتی ہے کہ پہلے ایک اوپر جاتی ہے اور پھر وائرس نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے, یعنی جو انفیکشنز ہیں وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہماری اس وقت وائرس میں جو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں, ہماری ابھی اوپر جا رہی ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے, میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پھر میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ جو میں آپ سے امید لگا رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک مشکل وقت ہے, ساری دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. جو قومیں مل کے اس کا مقابلہ کریں گی ان کا وقت اتنا مشکل نہیں ہوگا بنسبت ان قوموں کے جدھر انہوں نے احتیاط نہ کی, SOPs جو بعد میں ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. اب ہندوستان کا صرف آخری میں بات یہ کر دوں کہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی ہندوستان میں بڑا اچھا لاک ڈاؤن لگایا, اب یہ سوچ لیں کہ آج حالات وہاں ایسے پہنچے ہیں کہ ایک طرف تو غربت کی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت نچلا طبقہ پس گیا ہے, دوسری طرف ان کے جو ہسپتال ہیں ممبئی میں اور جو دلی میں وہاں جگہ نہیں مل رہی لوگوں کی, یعنی ان کی انفیکشنز بھی بڑھ رہی ہیں, ان کی اموات بھی بڑھ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب وہ مزید لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, وہ لاک ڈاؤن بھی کھولتے آ رہے ہیں. یعنی وہ ادھر ہی آ رہے ہیں جدھر میں اور میری ٹیم پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ اس کا حل مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے, اس کا حل سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. یعنی عقل سے ہمارے جیسے ملکوں میں ہم اپنا کاروبار بھی لوگوں کا چلتا جائے اور پھر ایک اس طرح کریں کہ ایک ٹریک اینڈ ٹریس کریں, یعنی محدود علاقوں کے اندر جدھر پھیل رہی ہے ان کو لاک ڈاؤن کریں. اور اس کے لیے میں نے پھر آپ کو ہم نے جو, اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ ٹائیگر فورس ہے نوجوانوں کی, جو آج دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف ایڈمنسٹریشن اب نہیں کر سکتی, ایڈمنسٹریشن نے اپنا کام بھی کرنا ہے, وہ سارا کچھ نہیں کر سکتی, لہٰذا آپ کو والنٹیئر چاہیے جو ہم نے ٹائیگر فورس جمع کی ہوئی ہے. اور اس کا کام یہ ہوگا جو کہ میں آپ آگے بتاؤں گا کہ جو SOPs ہیں, یہ ضرورت ہے اس ہمارے ملک کی اس وقت کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں. جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگر آپ SOPs پہ نہیں چلیں گے تو یہ پھیلتی جائے گی اور تیزی سے پھیلے گی. اور اگر یہ تیزی سے پھیلے گی تو جس طرح پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہے ہمارے ہسپتالوں پہ, میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں کیونکہ ہسپتالوں پہ پریشر نہ پڑے. تو جیسے جیسے پریشر بڑھتا جائے گا ہمارے ہسپتالوں پہ, وہ لوگ جو ہسپتالوں میں, ہمارے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ امریکہ جیسی جگہ میں, نیو یارک جو دنیا کا سب سے امیر شہر ہے, نیو یارک دنیا میں کوئی شہر اتنا امیر نہیں جتنا وہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی ہسپتالوں کا کیا حال ہوا تھا, ان کو بھی مشکل پڑ گئی تھی, وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی تھی, ادھر بھی جو میڈیکل سٹاف ہے, جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ادھر بھی ان کے اوپر پریشر پڑ گیا تھا.
تو ہمارا ملک جدھر پہلے ہی ہم نے 70 سال میں خرچ ہی نہیں کیا اپنے ہسپتالوں پہ، ہیلتھ پہ. ہمارے تو یہاں صاحب اقتدار، ان کا تو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ باہر چلے جاتے تھے. جو باہر علاج کرواتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کے کیا حالات ہیں اور کتنا یہاں خرچے کی ضرورت ہے یا کتنی ضرورت ہے ان کو ٹھیک کرنے کی. جو ہسپتال اچھے تھے جب آزاد ہوا پاکستان، گورنمنٹ ہاسپٹل، آہستہ آہستہ سب کو پتہ ان کا کیا حال تھا، کیونکہ صاحب اقتدار کو تو فکر ہی نہیں تھی، ان کو تو اپنے باہر علاج کروانے تھے. تو اس لیے یہ آپ نے سمجھنا ہے، وہ میں آخر میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ کتنا ضروری ہے اس وقت اس قوم کو سمجھنا کہ اگر ہم ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے پھر آگے اثرات جو ہمارے ہسپتالوں پہ پڑیں گے، اور جو پھر آگے بیچارے لوگ ہوں گے جو بچ بھی سکیں گے، جن کی جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑے گی ہسپتالوں کی، ہم ان کی جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں ابھی صرف پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ پرائم منسٹر آفس سے میں سارے ملک کا جائزہ لوں گا کہ ایس او پیز کے اوپر، یعنی جو ہم نے شرائط دی ہیں کہ جو بھی اگر دکانیں کھلنی ہیں تو کیا ان کو کن کنڈیشنز کے اوپر، کن ایس او پیز پہ چلنا ہے، وہ اب میں یہاں سے مانیٹر کروں گا. اور میں آج مثلا میرے پاس رپورٹ آ گئی ہے پنجاب میں، سندھ میں کتنے ایس او پیز کے اوپر عمل کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں. تو ہر جگہ پہ اب میرے پاس رپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتنا احترام کیا جا رہا ہے، اگر عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا احترام کیا جا رہا ہے، پبلک آفیسز میں، پارکس کے اندر، پبلک پارکس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر، دکانوں کے اندر، لوکل ٹرانسپورٹ جب چل رہی ہے تو اس کے اوپر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور انٹر سٹی کے اندر، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اندر. یہ اب میرے پاس ہر روز رپورٹ آیا کرے گی، اور اس رپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے. ہمیں جب پتہ چلے گا کہ کوئی کون سا صوبے میں اگر نئی کام ان کے اوپر عمل کیا جا رہا، پھر ان کو بند کیا جائے گا. جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ ادھر سے جدھر سے پھیل رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا. تو لہٰذا جو میں سب سے آج جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے مالز پہ ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی مینیجرز ہیں، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا، اور جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا. ان کو اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا، مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا. اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے، اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. اور یہ جو ہماری فورس ہوگی یہ مدد کرے گی، جو ٹائیگر فورس ہے یہ مدد کرے گی ایڈمنسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے پہ. اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے، پہلے تو ہمیں ڈیٹا گیدر کر رہے تھے. تو اب جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب سختی کریں گے. میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بھی لوں گا اور پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا. اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو جو سب سے زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر، ان کے لیے اب ہم ایک اسپیشل پیکج تیار کر رہے ہیں. میں اپنے ڈاکٹرز، اپنے نرسز، جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ہیں، سارا جو عملہ ہے، میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چانس آپ کو زیادہ ہے وائرس لگنے کی. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں، جتنی انفیکشنز ہیں، دنیا میں سب سے کم ہے. بہت کم لوگ، 1% سے بھی نیچے جو لوگ، اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہوں یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو یا ڈائبٹیز ہو.
لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ہیلتھ ورکرز کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ نے جہاد سمجھنا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو کہتا ہوں ہم آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کے لیے اب ایک انشاءاللہ اسپیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ایک اور ہم کام کر رہے ہیں کہ اب ہم ڈیٹا مینیجرز سارے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر دے رہے ہیں. یہ ڈیٹا مینیجرز ہمیں سارا مسلسل اب فیڈ بیک دیں گے کیونکہ جو ہمارا جب تک ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوتا, جب تک ہمیں انفارمیشن صحیح نہیں ملتی تو اس کے تب تک ہم قدم بھی صحیح نہیں اٹھا سکتے, سٹیپس نہیں لے سکتے. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہاسپٹل کے اندر اپنے ڈیٹا مینیجرز کو بھیجیں گے جو ہمیں مسلسل فیڈ بیک دیں گے. میں اپنے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہم کھڑے ہیں اور جب یہ کرونا وائرس شروع ہوئی تھی مارچ میں, تو تب سے اب تک ہمارا سفر کیا ہے یا ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا جب سے آپ آئے ہیں. جب یہ شروع ہوئی کرونا وائرس تو صرف پاکستان میں 2 ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں جو ٹیسٹ کرتی تھی کرونا وائرس کی. سارے پاکستان میں 2 تھیں. آج 107 ہے. جب شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس صرف 500 ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھی. آج ہم 4 گھنٹے میں 25,000 ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیپیسٹی 12 لاکھ ٹیسٹ کی کیپیسٹی گئی ہے. جب یہ شروع ہوئی تھی تو سارے پاکستان میں کتنے وینٹیلیٹرز تھے جو ICU بیڈز کے ساتھ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, 2800 تھے. آج پاکستان میں 4,800 ہے اور اس کے اوپر ہم نے 1,400 آرڈر کیے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں 12 لاکھ ٹیسٹ کی جو 12 لاکھ ہے وہ ہاں سوری یہ میں کلیئر کر لوں کہ 12 لاکھ ٹیسٹ مہینے کے ہم کر سکتے ہیں. یہ جو وینٹیلیٹرز کا پھر سے بتا دوں 2800 تھے, آج 4,800 وینٹیلیٹرز ہیں. آرڈر کیے ہوئے ہیں 1,400. مسئلہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے. پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں, ابھی ٹرائلز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وینٹیلیٹرز بنائے جائیں, لیکن ان کی ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ابھی تک ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستانی وینٹیلیٹرز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. جو ICU بیڈز تھے, جو سب سے زیادہ پریشر اس وقت پڑا ہوا ہے ICU بیڈز کا, وہ 600 تھے. آج ہمارے پاس 1,300 ICU بیڈز ہیں. زیادہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اور کرنے چاہیے تھے. اس کا ایک مسئلہ ہے کہ جو ICU بیڈ کے لیے جو سٹاف چاہیے, جو نرسز چاہیے, وہ بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں, اسپیشلائزڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم یہ بھی آپ کو کہیں کریش کورسز کر رہے ہیں کہ جلدی ہم ٹرین کریں سٹاف کو. تو بیڈز کی ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا وینٹیلیٹرز کا, جیسے وہ آئیں گے, اور دوسرا کہ ٹرین سٹاف کی اب تیاری کروا رہے ہیں. اور پھر جو آکسیجن جس کی اس وقت بہت ضرورت پڑی ہوئی ہے آکسیجن کی, ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مزید آکسیجن کے بیڈز ہیں وہ ہم 2,000 بیڈز کا اضافہ کریں. 1,000 بیڈ انشاءاللہ ہم جون تک تیار کر لیں گے, اور پھر سے رکاوٹ ہے اس میں ٹرین سٹاف کی, اور اس کو بھی جلدی ٹرین کریں, اور انشاءاللہ جولائی میں 1,000 آکسیجن والے بیڈز اور ہم پروڈیوس کر دیں گے, یعنی سارے صوبوں کے لیے. میں آخر میں صرف اب آپ سے جو آخر میں بار میں کہتا ہوں, میں آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا, مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو ٹیم تھی جو ہر روز صبح بیٹھتی ہے, جو ہر روز جائزہ لیتی ہے, جو پروجیکشنز بھی کرتی ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک جو بھی پروجیکشنز کی تھی تقریباً وہ اس سے کم ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے سوچا تھا ابھی تک زیادہ برے حالات ہوں گے, تو ابھی تک تو پروجیکشنز کم ہوئی ہیں, لیکن اسی طرح چل رہا ہے. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں, آخری بات میں جو کر رہا ہوں, جدھر آج ہم کھڑے ہیں کہ اگر SOPs کے اوپر ہم بھی یہاں سے اب میں پوری طرح سختی کریں گے اب, اور اگر آپ بھی ان کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم یہ جو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز ایک دم ہو جائیں گے, انشاءاللہ اس سے ہم بچ جائیں گے. ہم پھر بھی جو اب ایڈ کرتے جا رہے ہیں بیڈز, انشاءاللہ ہم اس سے کوپ کر لیں گے, یعنی ہم
ہمارے گیون کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم وہ نہیں ہے جو کہ مغرب کا ہے, انشاءاللہ ہم گزارا کر لیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر نہ عمل کیا, اور جس طرح کی میں لاپرواہی دیکھ رہا ہوں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی لاپرواہی کر رہی ہے اس کے اوپر. وہ لوگوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کرونا دیکھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کرونا کی وجہ سے. یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے, کیونکہ دیکھیں کرونا نے بڑھنا ہے, اور صرف ہم تب اس ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں, اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے اور اگلے مہینے میں جو سب سے جو پیک ہوگی وہ اگلے مہینے جولائی میں ہوگی. قرآن کے اندر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ احتیاط کرو, اللہ سے بھی مانگو لیکن احتیاط کرو. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کو نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے ہیں, اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ آپ وہ راستہ مانگتے ہیں جس پہ اللہ نعمتیں بخش, ان کو جن پہ نعمتیں بخشتا ہے. ہر وقت ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک وہ راستہ جس میں اللہ ہمارے اوپر برکت اس کی آتی ہے. میں آج پھر آپ سے تاکید کرتا ہوں, میں اپنی ٹیم کی طرف سے, اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے, ان کی طرف سے آپ پہ تاکید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہم SOPs دے رہے ہیں, اس کو ایک اپنی ایسی ڈیوٹی سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں SOPs پہ چل کے. بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اور بوڑھے لوگ, ان کی جانوں خطرے میں, ان کی جانیں خطرے میں آ جائیں گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے. اور میں یہ آپ سے امید رکھتا ہوں, مانیٹر کروں گا یہاں سے بیٹھ کے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ سب اب سے احتیاط کرنا شروع کریں تو وہ مشکل وقت نہیں آئے گا جو خدا نخواستہ آ سکتا ہے اگر ہم احتیاط نہ کریں. پاکستان پائندہ باد. آپ کو بتائیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا پاکستان میں کرونا کے باعث اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. علم تھا کہ لاک ڈاؤن کھولنے سے کیسز میں اضافہ ہوگا, وبا کے باعث اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے اپوزیشن چاہتی ہے کہ کرونا سے اموات زیادہ ہوں. اپوزیشن ماسک پہن کر لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ہوئی ہے. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات باقی ملکوں سے بہت بہتر ہیں, ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جو باقی ملکوں نے کیا. عمران خان نے مزید یہ بھی کہا کہ اپوزیشن لیڈر لندن سے بھاگے آئے اور تاثر دیا کہ سب کچھ میں بتاؤں گا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ غریب طبقہ متاثر ہوا. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیٹا مینیجر تمام اسپتالوں میں بھیج رہے ہیں جو ہمیں مستقل فیڈ بیک دیں گے. ICU کے لیے سٹاف بھی تیار کیا جا رہا ہے. ڈاکٹرز, طبی عملے کو کہنا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت ہے, اللہ آپ کا ساتھ دے. طبی عملے کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کام کو آپ نے جہاز سمجھ کر کرنا ہے. کرونا سے پاکستان میں اموات دیگر ممالک سے کم ہے. آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان وزیر اعظم پاکستان عمران خان موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ طبی عملے کو کہنا چاہتا ہوں اس کام کو آپ نے جہاز سمجھ کر کرنا ہے. جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے آج آپ سے کہہ رہا ہوں, اب ہم سختی کریں گے. جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے ہم اس پر دیکھتے ہوئے سختی کریں گے. ملک میں SOPs پر عمل درآمد سے متعلق روز رپورٹ آیا کرے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز.